السلام علیکم، میں بھی ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ ریفریش تڑکا میں آج ایک بہت ہی ڈیفرنٹ بٹ بہت ہی کامن ٹاپک ہم ڈسکس کرنے والے ہیں۔ جی، اس ٹاپک کا نام ہے ڈپریشن، کہ ڈپریشن کوئی طبی بیماری ہے ہی نہیں، یعنی کوئی میڈیکل ایلنس نہیں ہے۔ یہ ایک افیکٹ یا فیلنگ یا سائیکولوجیکل سمٹم یا کنڈیشن اس کو کہا جا سکتا ہے، جو کسی نہ کسی چیز کی کمی، زیادتی یا امبیلنس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جینیٹکس کا ڈپریشن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل میں ہمارے اسکل میں برین موجود ہوتا ہے، جو کہ نہایت ہی ڈیلیکیٹ، کمپلیکس اور اہم ترین آرگن ہے ہماری باڈی کا، اور یہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہوتا ہے برین ہماری دونوں آنکھوں سے، دونوں کانوں سے، دونوں نوسٹرلز یعنی نتنوں سے، اور منہ یعنی ماؤتھ کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، کھاتے ہیں، اسمیل کرتے ہیں یا سوچتے ہیں، اس سب کا اثر ہمارے برین پر ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے ان وجوہات کا ذکر کروں گی جن کی وجہ سے کوئی بھی شخص ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، اس کی سب سے اہم وجہ کہ جب ہم بہت زیادہ اسٹریس یا انزائٹی، جو کہ کسی بڑی ٹریجڈی کے بعد یا بڑے لاس کے بعد، جو کہ کسی اپنے کو کھو دینے یا فائنینشیل لاس کے بعد بھی ہو سکتی ہے، یا زندگی میں کوئی ایسی تبدیلی جو کہ آپ فوراً ایکسیپٹ نہ کریں، تو ان سب کے بعد ہم جس طرح سے اس چینج کو یا اس سوچ کو لیتے ہیں اور اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اوور تھنک کرتے ہیں، تو وہ جو فیلنگ ہے وہ ڈپریشن بناتی ہے۔ آپ سیکنڈ ریزن پہ آتے ہیں تو اس میں ہارمونل امبیلنس بہت بڑی ایک ریزن ہے، جو کہ پری مینوپاز، پوسٹ مینوپاز یا PCOS یا کسی بھی اور وجہ سے اگر جسم میں ہارمونل امبیلنس ہو جائے تو بھی انسان ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے۔ ان ہارمونز میں سب سے اہم 2 ہارمون ہیں، ایک ہے کورٹیسول اور دوسرا ہے ایسٹروجن، جن کے لیولز اگر کم یا زیادہ ہوں تو ڈپریشن جو ہے انسان اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 ہے ڈی ہائیڈریشن، یعنی پانی کی کمی۔ اب پانی کی کمی پانی نہ پینے سے بھی ہو سکتی ہے، اور دوسری طرف سے کیفین کا بہت زیادہ انٹیک، یہ بھی ڈی ہائیڈریشن کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے انسان ڈپریشن میں جا سکتا ہے۔ نمبر 4 ہے تھائرائڈ پرابلمز۔ اب تھائرائڈ پرابلمز میں ہائپو تھائرائڈ ہو، ہائپر تھائرائڈ ہو یا تھائروڈائٹس ہو، یہ سب جو ہیں یہ بھی ڈپریشن کی ایک بڑی ریزن ہو سکتے ہیں۔ نمبر 6، اس میں کچھ وائٹامنس کی کمی بھی ڈپریشن کا سبب بن سکتی ہے، جس میں سب سے اہم وائٹامن B1، B12 اینڈ B3 ہیں۔ نمبر 7 میں کچھ فوڈز بھی ایسی ہیں جو کہ ڈپریشن کی ایک بڑی وجہ بنتی ہیں، جس میں سب سے امپورٹنٹ ہیں شوگرز، ریفائنڈ کاربز یا MSG ہائی فوڈز جو ہوتی ہیں، وہ ہمیں ڈپریشن میں مبتلا کرتی ہیں، کیونکہ ان کا ڈائریکٹ لنک سیروٹونن یا میلاٹونن، سیروٹونن کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کے لیول جیسے ہی اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں تو اس سے ہم ڈپریشن میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ پھر اگر آپ منرلز کی بات کریں تو اس میں بھی کیلشیم اور میگنیشیم کی کمی جو ہے وہ ڈپریشن کی ایک وجہ بن سکتی ہے۔ اور آخر میں ڈپریشن کی سب سے اہم وجہ میں ڈسکس کرنا چاہوں گی، وہ ہے لیک آف ٹرسٹ ان گاڈ، یعنی تخلیق کرنے والے، ان تمام دنیاؤں کو تخلیق کرنے والے پر مکمل یقین اور اعتماد نہ کرنا، ہمیں ہوپ لیسنس اور ہیلپ لیسنس کی کیفیت میں لے جاتا ہے، جس کی وجہ سے ڈپریشن جنم لیتا ہے۔ So never lose hope. Creator of worlds یعنی کہ گاڈ، اللہ is there for everyone۔ آج ہم نے ڈپریشن کی ریزنز پر کہ یہ کیا ہے، ڈپریشن کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، اس پر بات کی ہے، اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں اس کی کیور اور اس کی ریمیڈیز پر آپ سے بات کروں گی۔ اپنا اور سب کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ جی آپ سب کو خیر و برکت اور آسانیوں سے نوازے، آمین۔ خدا حافظ۔